اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. آج کل ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں. رمضان میں دن کو روزہ رکھا جاتا ہے اور دن اور رات کو عبادت میں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، دن کے وقت تو کھانا روزے کی وجہ سے نہیں کھایا جاتا، لیکن آج کل درس حدیث میں کھانے کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک امر کے بارے میں، یعنی کھانے کے بارے میں، کھانے اور پینے کے بارے میں بڑی تفصیل سے اپنے ارشادات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چند باتیں گزر چکی ہیں، اس کے بعد اگلی حدیث جو قدر لمبی ہے وہ بیان کرتا ہوں. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ اور نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے. حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو مرہ نے اپنے اموال صدقہ دے کر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. جب میں مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضور مہاجرین اور انصار کے درمیان رونق افروز تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز موجود ہے. یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک انداز ہے کہ کوئی چیز ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کو اس میں شامل کرنا چاہا، اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا کچھ موجود ہے. انہوں نے جواب دیا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سرید کا پیالہ موجود ہے. سرید ایک بڑا معروف عرب کھانا ہے جس میں سرید اور بوٹیاں کافی ہوتی ہیں، تو وہ کھانا پیش کیا جو بڑا معروف تھا، مرغوب تھا لوگوں کا، اور ہم اس میں سے کھانے لگے. تو حضرت اکراش کا بیان ہے کہ پیالہ آ گیا، کھانا سامنے تھا، ہم اس سے کھانے لگے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دل ربا انداز نصیحت ہے، اس حدیث سے پتہ لگتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں اپنی ایک عادت کا یا کمزوری کا. وہ کہتے کہ کھانا شروع ہوا تو میں کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے کھاتا. میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے سامنے سے کھا رہے تھے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ طرز دیکھی، غلطی دیکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ پکڑا. اب یہ دیکھیں، دائیں ہاتھ سے چونکہ کھایا جاتا ہے اس لیے دائیں ہاتھ پر کھانے کا کچھ اثر ہوگا، کچھ اس باقی ہوگا، اس طرح صاف نہیں ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احتیاط فرمائی کہ اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا تو اور فرمایا کہ اے کراش، کھانا ایک جگہ سے کھاؤ، تمام کھانا ایک ہی طرح کا ہے. کیا شفقت اس میں نظر آتی ہے کہ ایک تو محبت سے پیار فرمایا کہ کھانا ایک ہاتھ سے کھاؤ، ایک جگہ سے کھاؤ، اور یہ نصیحت بھی ساتھ ہی کر دی کہ ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت کیا ہے، اور دلیل یہ بیان فرمائی کہ تمام کھانا ایک ہی طرح کا ہے. ایک پلیٹ میں کھانا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ بسا اوقات عادت دیکھی جاتی ہے کہ کھانے والا کھانے کا انتخاب کرتا ہے، کوئی بوٹی یا کوئی اور چیز ادھر ادھر پلیٹ میں ہو تو اس کو بھی ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھاتا ہے. اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نصیحت کتنا پیارا اور دلوں پر اثر کرنے والا تھا. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس
ایک تشت لایا گیا جس میں مختلف قسم کے کھجور یا ڈوکے، کھجور کی قسم ہے، وہ لائے گئے۔ میں اس کے سامنے سے کھانے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کے مطابق کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے چن چن کر کھاتے، اور فرمایا کہ اے اکراش، اپنی پسند کی چن چن کر کھا لو، کہ مختلف اقسام کی کھجوریں ہیں۔ تو یہ بھی فرق کیا گیا کہ اگر کھانے میں مختلف چیزیں ہیں تو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ انسان اپنی ایک بڑی پلیٹ میں سے مختلف پھل پڑے ہیں تو اگر وہ اپنی پسند کا پھل دوسری جگہ سے اٹھا لیتا ہے تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں، اس بات کی اجازت ہے۔ تو دیکھیں کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ اور پھر فرمایا، پھر جب پانی لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دھویا اور اپنا گیلا ہاتھ اپنے چہرے، سر اور بازوؤں پر پھیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور اپنا گیلا ہاتھ اپنے منہ پر اور چہرے پر اور سر پر اور بازوؤں پر پھیرا، اور پھر نصیحت فرمائی۔ یہ دیکھیں قابل غور بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی عمل اختیار فرماتے اور پھر اس کے بعد نصیحت فرماتے تھے۔ تو یہ ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اکراش، یہ آگ پر پکی ہوئی چیز کا وضو ہے۔ یہ اس کو وضو قرار دیا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ اسی طرح گندے ہاتھوں سے ایسا کرنا درست نہیں۔ تو ایک تو یہ نصیحت فرمائی اور یہ بتایا کہ ہاتھ کو دھونا کھانے کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، یہ گویا آگ پر پکی ہوئی چیز کا وضو ہے، یعنی کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر لینی چاہیے۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن ایسی باتیں ہیں جن کا اہتمام عام بسا اوقات ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ باتیں مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی سمجھنی اور یاد رکھنی چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ کھانے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے درمیانی حصے میں برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے کنارے یعنی ایک طرف سے کھایا کرو، ایک طرف سے کھاتے جاؤ اور درمیان تک، اور درمیان سے کھانے سے اجتناب کرو۔ خود ایک ہی کھانے کو درمیان سے کھانے کی بجائے شروع کرو اور درمیانی حصے میں جا کر اس برکت کو بھی حاصل کر لو۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن ان کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ حدیث اسی مضمون کی پہلے بھی غالباً آ چکی ہے۔ اس میں تاکید ہے کہ کھانا اور پینا دونوں دائیں ہاتھ سے ہونے چاہیے۔ صرف کھانے کے وقت دائیں ہاتھ استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو بائیں ہاتھ سے پی لوں، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ عذر قابل قبول نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی فرمایا، اور اسی لیے میں اس حدیث کو دوبارہ لے کر آیا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے شیطان کی طرح بائیں ہاتھ سے پینا یا کھانا بالکل ممنوع ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے یا پانی پیتے تو بعد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ وہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور اس نے پلایا اور مسلمان
یعنی اطاعت شعار لوگوں میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تصور کہ کھانا تو ہم خود کماتے ہیں، رقم ہماری ہے، ہم نے خریدا ہوا ہے، ہم کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ذات ہے جو ہمیں ہر چھوٹی بڑی نعمت عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے کھانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی، اور پھر اس بات پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور پانی بھی پلایا، یا جو بھی مشروب ہے پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ ہمیں اسلام کی جو دولت عطا کی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو کسی ایماندار شخص کو، کسی مومن کو، کسی مسلم کو ملتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی طبیعت پیدا کرنی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جب کوئی نیکی آپ کو نصیب ہو، کرنے کی توفیق اس کی ملے آپ کو، تو اپنی توفیق کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایک مومن کا انداز زندگی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔